انہوں نے کچھ اکانومی کے حوالے سے بھی باتیں کی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی شہباز شریف صاحب نے تو 5 بجٹ پیش کر دیے ہیں. سنائیں جی انہوں نے کیا کہا تھا. پاکستان کی تاریخ میں 5 بجٹ کس نے پیش کیے؟ شہباز شریف نے پیش کی. کیا ملا؟ 97,300 ارب روپے کے قرضے، جی ڈی پی 3%، 6.1% سے 3%. ہمارا ایگریکلچر گروتھ آپ دیکھیں، انڈسٹریل گروتھ آپ دیکھیں، ایکسپورٹ دیکھیں. آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ تقریباً $35 بلین کا ہے. مطلب ایکسپورٹ کم ہوتے جا رہے ہیں، بڑی کمپنیاں پاکستان چھوڑ کر جا رہی ہیں، نوجوان پاکستان چھوڑ کر جا رہا ہے. اچھا، جو ہمارا برین ڈرین ہو رہا ہے، جو ہمارے پروفیشنلز ہیں وہ پاکستان چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو پاکستان کو کس طرف لے کر یہ جا رہے ہیں؟ چلے یہ اگر فرض کرے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ظلم کرتے اور دوسرے کسی بندے کو لاتے اور وہ پاکستان کو ترقی دے رہا ہوتا، ہم کہہ دیتے کہ چلیے یہ ٹھیک ہے ہم غلط ہیں، لیکن ابھی تو یہ غلط ہے نا. دیکھیے، میں صرف ہمدردی کر سکتا ہوں ان کی گفتگو کے ساتھ. سوال یہ ہے کہ پاکستان جب 2022 میں ان کی حکومت چھوڑ کر گئی تو اس مقام پر چھوڑ کر گئی کہ دنیا میں شرطیں لگ رہی تھیں کہ یہ 4 ہفتے نکالے گا یا 6 ہفتے نکالے گا اور کتنی دیر میں سری لنکا بنے گا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ کو میں بتاؤں کہ 1 اپریل 2022 کو ابھی ان کی حکومت تھی، وزارت خزانہ نے کہا کہ آخری سہ-ماہی کا ڈیولپمنٹ بجٹ کی قسط جاری کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسہ نہیں. پاکستان کی تاریخ میں حامد صاحب پہلی بار یہ ہوا تھا کہ ایک فل کوارٹر کی 0 ریلیز ہوئی تھی فائنانس سے، کہ انہوں نے کہا جی خزانہ خالی ہے. اور پھر آپ کسی بزنس مین سے پوچھیں جا کے کہ کیا کوئی ایل سی کھلتی تھی؟ لوگوں کو پتا تھا کہ ان کا خزانہ خالی ہے، کسی کی ایل سی نہیں کھلتی تھی. ابتدا میں جب ہم آئے ہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ وزیر اعظم اور وزیر خزانہ کا زیادہ وقت گزرتا تھا کہ بینکوں کو فون کرنا ہے کہ بھئی یہ ہماری جو اسینشل سپلائی ہے، تیل ہے یا خوردنی تیل ہے. انڈونیشیا کے صدر کو فون کر کے خوردنی تیل کے جہاز منگوائے کہ خدا نہ خواستہ ملک میں ڈسرپشن نہ ہو جائے. ایک پورا پاکستان کے اندر کرائسس آف ہائیسٹ آرڈر تھا جس میں یہ ہمیں چھوڑ گئے. آج پاکستان کی معیشت کو 10 سال کے بعد 2016 میں اسٹینڈرڈ اینڈ پور نے اپ گریڈ کیا تھا. اب 2026 میں پہلی بار پاکستان کو 10 سال کے بعد دوبارہ اپ گریڈ کر کے اس سطح پہ لائے ہیں جو بی کیٹیگری ہے. 2018 کے بعد پاکستان کی معیشت ہر سال ڈاؤن گریڈ ہو رہی تھی. اب اگر آفریدی صاحب جو ہے پاکستان کی معیشت کو اپ گریڈ ہونا سمجھتے ہیں کہ یہ تباہی ہے، اور وہ جو ڈاؤن گریڈ ہو رہی تھی ہر سال مسلسل ان کے دور میں وہ پاکستان کی ترقی تھی، تو میں اس پہ تو کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کے بارے میں دنیا کا ہر معتبر ادارہ، چاہے وہ اسٹینڈرڈز اینڈ پور ہے، موڈیز ہے، فچ ہے، ورلڈ بینک ہے، آئی ایم ایف ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، سب اس کو ریمارکیبل ٹرانسفارمیشن کہہ رہے ہیں. دنیا میں حامد صاحب کوئی مثال نہیں ہے کہ 2 سالوں میں انٹرسٹ ریٹ 38% سے 7% پہ آیا ہو. کوئی مثال نہیں ہے کہ پالیسی ریٹ 23.5% سے 11.5% پر آیا ہو. 10.5% پہ چلا گیا تھا، ابھی یہ جنگ کی وجہ سے 1% اس میں اضافہ ہوا ہے. تو یہ ریمارکیبل اچیومنٹس ہیں کہ آج ہمارا بزنس دوبارہ نارملائز ہو رہا ہے، ہماری ایکسپورٹس میں اضافہ ہو رہا ہے، آئی ٹی ایکسپورٹس بہت تیزی سے بڑھ رہی ہیں. تو کیا یہ سب چیزیں انہیں نظر نہیں آتی؟ آپ کسی بزنس مین کو پوچھیں کہ 4 سال پہلے کیا حالات تھے بزنس کے اور آج آپ کے لیے ایل سی کھلنے میں کیا حالات ہیں، وہ آپ کو بتائے گا کہ زمین آسمان کا فرق ہے. اچھا جی، معدنی وسائل کے حوالے سے بھی وہ کہتے ہیں جی وفاق جو ہے وہ ہمارے صوبے کے ساتھ بڑی زیادتی کر رہا ہے. کیا کہہ رہے ہیں وہ، ذرا سنائیں. ہمارے جتنے بھی معدنی اور قدرتی ذخائر ہیں، وفاق جو ہے دراصل قبضے کرتا ہے اور یہ صوبوں کا حق ہے. تو ہمیں اپنا حق ملے، خیبر پختونخوا کی عوام کو اپنا حق ملے اور قبضے نہ کیے جائیں، تو بالکل ہم چلنے کے لیے تیار ہیں. ہمارا پاکستان ہے، پاکستان کو فائدہ ہوگا. اس پہ آپ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کے جو معدنیات ہیں ان کے بارے میں ایک آئینی فریم ورک ہے اور وفاقی حکومت اس کو رسپیکٹ کرتی ہے. اس وقت جتنی مائن کی لیزز ہیں وہ تمام صوبائی حکومتیں جاری کرتی ہیں، انہوں نے جاری کی ہوئی ہے. اور جہاں پر جو کانٹریکٹ صوبائی حکومتوں نے دیے ہوئے اس کے مطابق کام ہو رہا ہے. صوبائی حکومتوں نے دیے ہوئے؟ جی، مائننگ کی لیزیں ساری صوبائی حکومتیں دیتی ہیں. اچھا جی، تو اس لیے بلوچستان میں بھی اور خیبر پختونخوا میں بھی اور سندھ میں بھی. جی. اب آپ یہ دیکھیے، جو ریکو ڈیک کا معاملہ تھا وہ صوبائی حکومت کے ساتھ مل کر اس کا فیصلہ ہوا. تو یہ جو شمالی وزیرستان میں جو وہ ایک کوپر مائن فیلڈ ہے تو وہ صوبائی حکومت نے اس کا ٹھیکہ دیا ہوا. مجھے لازماً انہوں نے دیا ہوگا، چونکہ جتنے مائنز کے ٹھیکے ہوتے ہیں وہ صوبائی حکومتیں دیتی ہیں. چلیں، لیکن میں اس میں ان کو پھر یہ کہوں گا، دیکھیے پاکستان کی جو معدنی دولت ہے یہ 7 ٹریلین روپے کی ہے. اچھا، اس کی ایک آپ کو میں مثال دیتا ہوں کہ تھر کے اندر جو کوئلہ تھا 70-75 سال سے دفن تھا.
اور اس میں کچھ ایک دھیلے کی سرمایہ کاری نہیں ہو سکی، اور وہ اتنا بڑا سونا ہے ہمارے لیے کہ 400 سال ایک قسم کا بلیک گولڈ ہے جو ہمیں بجلی فراہم کر سکتا ہے سستی ترین۔ 2014-15 تک جب ہم سی پیک ہم نے شروع کیا ہے، بڑی حکومتیں آئیں، کوشش کی، اس میں ایک کسی کی جیسے کہنا کہیں بھی نہیں لگی۔ جب صوبائی حکومت نے اس کی تیاری کی ہوئی تھی لیکن کچھ نہیں کر پا رہی تھی، وفاقی حکومت اس کے ساتھ ملی، ہم نے سی پیک کے اندر اس منصوبے کو شامل کیا، چائنا سے فائنینسنگ آئی، اس کی ہم نے ساورن گارنٹی دی۔ جب صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت نے ہاتھ ملایا تو آج آپ دیکھیے وہ تھر ہمارے لیے سب سے قیمتی خزانہ یہاں پہ بن بھی چکا ہے۔ ہاتھ ملایا جا سکتا ہے؟ جی بالکل، ہم تو کہتے ہیں آئیں ہاتھ ملائیں، آ کے صوبے کے وسائل جو ہیں، جو معدنیات ہیں پاکستان کی، اسی طرح بہت سی اور چیزیں ہیں، سیاحت ہے، اس کے اوپر ہم مل کر بڑی اچھی کام بات کر رہے ہیں آپ، لیکن ایک اور سینسٹیو ایشو ہے NFC کا جو معاملہ ہے، تو اس پر وہ کیا کہہ رہے ہیں، ذرا اس کا بھی احسن اقبال صاحب سے رسپانس لیتے ہیں۔ باقی صوبوں کا اور میرے صوبے کا یہ مقابلہ اگر یہ کرتے اس لیے غلط ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ہے ستولی ماں جیسا سلوک ہو رہا ہے۔ ہمارے جو NFC کا شیئر بنتا ہے جو 2018 سے 2026 تک ہمیں نہیں دیا جا رہا، یہ تقریباً سالانہ 450 ارب روپے بنتا ہے۔ یہ 450 ارب روپے جو ہیں سندھ کی حکومت، پنجاب کی حکومت، بلوچستان کی حکومت آپس میں تقسیم کر رہی ہے، مجھے نہیں دے رہی، یہ ہمارے پیسے وہاں لے کر جا رہے۔ اچھا، اور یہ ہمارا جو ہے 4758 ارب روپے جو تقریباً 5000 کے قریب ابھی پہنچ چکا ہے، یہ اس سے علیحدہ ہے، مطلب وہ بھی ہمیں نہیں دیا جا رہا، تو ہمارے ساتھ ستیلی ماں جیسا سلوک ہو رہا ہے۔ دیکھیے ان کی ایک بات سے میں اتفاق کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جو نیولی مرج ڈسٹرکٹس ہیں ان کی آبادی صوبائی جو صوبہ ہے اس کے اندر شامل ہو گئی ہے، لیکن صوبہ خیبر پختونخوا کا جو مالی حصہ ہے NFC کے اندر وہ وہی ہے کہ جو ان کی مرجر سے پہلے تھا۔ اچھا، اب ان کے کہنے سے پہلے 2025 میں میں نے خود اپنے دستخطوں سے وزیر اعظم کو خط لکھا کہ خیبر پختونخوا کا جو نیولی مرج ڈسٹرکٹس کا حصہ ہے وہ ان کے بجٹ میں NFC کے ذریعے ہمیں شامل کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم نے اس سے اتفاق کیا اور اب وہ ہم نے NFC کے حوالے کیا۔ وزیر اعظم نے اس کو NFC میں کہا کہ آپ اس کو جلد از جلد طے کریں، بلکہ ابھی جو نیشنل اکنامک کونسل کی میٹنگ ہے، اور یہ سہیل آفریدی صاحب گواہ ہیں کہ وہاں پہ وزیر اعظم نے ٹائم لیمٹ دی کہ اگر یہ 120 دنوں کے اندر فیصلہ نہیں ہوگا NFC ایوارڈ کا تو جو صدارتی ریفرنس کا طریقہ کار ہے ہم اس کے ذریعے اس چیز کو درست کر دیں گے۔ تو حکومت تو ان کی بات کرنے سے پہلے اس چیز کی قائل ہے کہ نہ صرف یہ کہ خیبر پختونخوا کو NFC میں پورا حصہ ملنا چاہیے نیو مرج ڈسٹرکٹس کے حساب سے، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو آزاد جموں کشمیر ہے، گلگت بلتستان ہے اور اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری ہیں، دیز آر آلسو ریجنز، ان کے لوگوں کو بھی ان کی آبادی کے لحاظ سے ڈویزیبل پول سے حصہ ملنا چاہیے۔ تو حکومت کا تو یہ موقف ہے، لیکن اس میں دیگر وزراء اعلیٰ بھی ہیں، سب ہیں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں کنسنسس ہو۔ اگر نہ ہوا تو پھر ہم صدر کو ریفرنس بھیج کے NFC ایوارڈ میں اس کو درست کر دیں گے۔ اچھا، آپ بڑی پازیٹیو باتیں کر رہے ہیں، لیکن آپ ہی کی کیبنٹ کے جو منسٹر ہیں، وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب، ان کی کچھ گفتگو سے بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں، ایک نئی بحث شروع ہو جاتی ہے، نئے صوبوں کی بحث شروع ہو جاتی ہے۔ اس پر بھی ہم نے سوال کیا سہیل آفریدی صاحب سے، انہوں نے کیا کہا، ذرا بتائیے نئے صوبوں کی تجویز کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ بھی عمران خان صاحب کا ویژن تھا کہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس بننے چاہیے اور جو ہیں، کیونکہ اس سے گورننس بہترین ہوتی ہے، لیکن لائے گا کون؟ جو عوامی مینڈیٹ کے ساتھ آئے، اس کے لیے جو حکومت آئے گی اس کے پاس عوامی مینڈیٹ ہونا چاہیے، وہ پھر جو بھی فیصلہ کرے وہ قبول۔ اچھا، نئے صوبوں پہ کوئی حکومت کی کوئی پالیسی کلیئر ہوئی ہے کہ نئے صوبے کس طرح بنیں گے؟ ہمارے ملک کے اندر ایک آئین میں طریقہ کار دیا ہے کہ نیا صوبہ کیسے بننا ہے، اور یہ ایک خالصتاً پولیٹیکل ڈیبیٹ ہے، لیکن اس سے ہٹ کے میں ذاتی طور پہ آپ کو یہ کہوں گا کہ جو 2010 میں ہم نے 18ویں ترمیم پاس کی تھی، اس سے یہ تھا کہ ڈیولوشن ہوگی، ڈیولوشن سے ہماری کارکردگی بہتر ہوگی۔ اگر آپ آبجیکٹیولی دیکھیں تو وہ تمام شعبے جو ڈیوالو کیے گئے ان میں سے کسی ایک میں بھی کارکردگی بہتر نہیں ہوئی۔ اچھا، اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ڈیولوشن غلط تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ تمام صوبوں نے وہ ڈیولوشن اپنے پاس رکھ کے اس کو ہولڈ کر لیا اور نیچے ضلعوں کی سطح کے اوپر اس کو ڈیوالو نہیں کیا۔ جیسا کہ پنجاب میں ابھی تک بلدیاتی انتخابات ہی نہیں ہوئے تمام صوبوں میں دیکھیے، میں آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں نا۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ تمام اختیارات آج مرکزیت کے ساتھ ہر صوبے کے اندر موجود ہیں۔ دوسری جو ایک بڑا سکم ہے ہر صوبے کے اندر،
وہ یہ ہے کہ NFC ایوارڈ کے نتیجے میں ہم آبادی کی بنیاد پر وسائل تقسیم کر لیتے ہیں، لیکن جب وہ وسائل صوبے کے اندر جاتے ہیں تو کسی بھی صوبے میں فنکشنل پروونشل فائنانس کمیشن نہیں ہے. وہاں پر بھی اسی طرح مختلف جو ضلع ہیں ان کو ان کی آبادی اور ضرورت کے لحاظ سے وسائل پر حق ملنا چاہیے، لیکن وہاں پہ وہ صوبائی حکومتوں کے پاس تقریباً ڈسکریشنری فنڈ ہوتا ہے کہ وہ جہاں چاہیں جیسے مرضی استعمال کریں. لہٰذا اس پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سیاستدانوں کو لیڈ لینی چاہیے. ہماری اگر آپ پچھلے 15 سالوں میں کارکردگی دیکھیں سوشل سیکٹرز کی، تعلیم کے اندر لرننگ آؤٹ کمز میں بہت کمزوری ہوئی ہے. ہیلتھ کو دیکھیں، ہم نمبر 1 ہو گئے ہیں ہیپاٹائٹس سی میں، ٹیوبرکلوسس سب سے بڑی دنیا میں تیزی سے پھیل رہا ہے. ہیلتھ کیئر کے ایشوز ہیں، چاہے پاپولیشن جو ہے اس پہ کوئی کام نہیں ہو سکا صوبوں میں، بلکہ ہم 2.55% سے آبادی گرو کر رہے ہیں جو کہ 2.4 پہ چلی گئی تھی، اب ریورس ہو گئی ہے، یعنی کہ ہم نے بریک سے پیر اٹھا کے ایکسیلیٹر پہ رکھ دیا ہے. اب یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جن پر صوبوں کو اچھا پھر 40 سال سے ہمارے 40% بچے سٹنٹڈ ہیں، جس کا مطلب ہے کہ وہ جسمانی طور پہ لاغر ہیں اور ذہنی طور پہ کند ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ ایک ملک جس کی 40% نسل ذہنی طور پہ کند اور جسمانی طور پہ لاغر ہوگی، وہ 21ویں صدی میں کیسا مقابلہ کر سکتی ہے؟ اچھا یہ وہ چیزیں ہیں جو نیشنل ایمرجنسی تقاضا کرتی ہیں، اور ہر صوبے کا فرض ہے کہ وہ دیکھے اگر یہ نتائج نہیں نکل رہے تو ہم کس طرح کوئی ڈسٹرکٹ میں امپاورڈ سیٹ اپس بنا سکتے ہیں، جو آرٹیکل 140A ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر، جو لوکل گورنمنٹس کو ایک پروٹیکشن جس کے تحت ملنی چاہیے، اور مختلف پارٹیاں مطالبہ بھی کر رہی ہیں. تو آئی وڈ سے کہ آئی تھنک اٹ از فیلئر آن پارٹ آف پالیٹیشینز کہ ہم نے ان چیزوں کا اگر ہم ادراک نہیں کریں گے تو یہ دائیں بائیں سے گفتگو سامنے آئے گی. ہمیں اس کی اونرشپ لینی چاہیے. تو کم از کم اسلام آباد میں تو بلدیاتی الیکشن کروا دینا. جی میں خیال کر رہے ہیں اس پہ، نہ صرف یہ کہ بلدیاتی الیکشن، بلکہ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پہلی دفعہ ہم نے اسلام آباد میں سیلف گورننس کا ماڈل بنایا، چونکہ اسلام آباد واحد حصہ تھا کہ جہاں پر کوئی مقامی حکومت اس کے وسائل کے مالک نہیں تھی، نہ قانون سازی کر سکتی تھی. تو ایک اسلام آباد کی لوکل اسمبلی سیلف گورننس کا ماڈل ہم نے بنا دیا ہے، اور اس کے اوپر وزیر اعظم نے کہا ہے کہ لوگوں سے رائے لیں اور بہت جلد ہم اسے کابینہ میں پیش کر دیں. تو اسلام آباد کی بھی ایک اسمبلی ہوگی؟ جی اسمبلی ہوگی بالکل.